انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ مغفرت کیسے ہوتی ہے۔ توابین توبہ کرنے والے ہیں نا، جن کی توبہ اللہ کے دربار میں صبح شام پہنچتی ہے۔ چونکہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے اور ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جتنی بھی پچھلی خطائیں ہیں ہر خطاؤں کو یاد کر کے روئے، چھوٹی چھوٹی، اور اللہ سے معافی مانگے۔ سمجھ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، یعنی ایک ایک چھوٹی چھوٹی خطائیں بندہ یاد کرے۔ یا اللہ میں نے غیبتیں کی، مجھے معاف کر دیجئے۔ یا اللہ مجھ سے نافرمانی ہوئی، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ چھوٹی چھوٹی خطائیں، یا اللہ میں نے فلاں وقت میں کسی کو گھورا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ میری توبہ۔ یا اللہ میرے دل میں کسی کے لیے بدگمانی آ گئی، یا اللہ میں اس کی معافی مانگتی ہوں۔ یا اللہ ان آنکھوں نے میرے گناہ کیا، موبائل میں کوئی غلط چیز میری آنکھوں سے گزر گئی، یا اللہ اس کی توبہ۔ یا اللہ ایک چھوٹے چھوٹے گناہ، سمجھ رہے؟ یا اللہ میں نے اپنی امی کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے اپنے والد کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ یا اللہ میں نے غیبتیں کی، اپنے ساس سسر کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، یا اللہ میں نے اپنے بچے کو ناحق مارا، کہیں کا غصہ کہیں نکال دیا، یا اللہ اس پر بھی تو آپ ناراض ہوئیں گے نا۔ یا اللہ میں نے ناانصافی کی، مجھے معاف کر دیجئے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اللہ سے معافی مانگنا ہے ہمیں، ایک ایک گناہ یاد کرنا ہے بیٹھ کے، یا اللہ اس کی بھی توبہ، یا اللہ اس کی بھی توبہ، یا اللہ اس کی بھی توبہ۔ یعنی ایک ایک گناہوں کو یاد کر کے روئیں ہم، سمجھ رہے؟ یا اللہ آپ کی شفقت دیکھی، کسی نے مجھے اتنا نہیں نبھایا، اللہ سے کہے جتنا آپ نے مجھے نبھایا، پہلے بھی اللہ آپ مجھے نبھاتے رہے، میری موت تک آپ مجھے نبھائیں گے، مجھے معاف کر دیجئے نا، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے نا۔ آپ جیسا اتنا کامل میں نے کسی کو پیار کرتا ہوا نہیں دیکھا میرے اللہ۔ اللہ آپ ہمارا انتظار ہماری موت تک کرتے ہیں۔ ایک ماں جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے بچے کی نافرمانی کو کئی بار نبھاتی ہے، پھر ایک وقت کیا آتا ہے، ماں پریشان ہوتی ہے اور پھر مارتی ہے، سمجھ رہے؟ دیکھتی نہیں سمجھ رہا ہے، پریشان ہوتی ہے تو مارتی ہے، اپنے بچے کی خوب پٹائی کرتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جب بچہ رو رو کے سو جاتا ہے نا، غصہ تو اتنی دلایا ہے بچے نے کہ غصے میں ماں نے جھنجھلا کے جم کر مارا، لیکن اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بچہ سو گیا ہے، تو اپنے بچے کا جب ماں کو خیال آتا ہے نا، تو اس وقت وہ بھول جاتی کہ میرا بچہ کتنا نافرمان تھا، کتنا اس نے مجھے ستایا تھا، کتنا اریٹیٹ کیا تھا اس نے مجھے، وہ بھول گئی۔ وہ اٹھتی ہے دیکھنے کے لیے میرے بچے کا کیا حال ہے، پھر اپنے بچے کو محبت سے دیکھتی ہے، اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے روتی ہے۔ بچہ روتے روتے سسکیاں لیتے لیتے سو گیا تھا نا، مار کھایا ہے، سو گیا، اب خود کو برا بھلا کہتی ہے ماں، اپنے آپ کو کوستی ہے، اپنے بچے کے گالوں پر، اس کے ہاتھوں پر نشان دیکھتی ہے نا اپنی انگلیوں کے، تو اپنے آپ کو کوستی ہے، اس پہ مرہم لگاتی ہے، اپنے آپ کو برا بھلا کہتی ہے۔ کیا ضرورت تھی مارنے کی، کیوں مارا، تھوڑا ہاتھ نہیں روک سکتی تھی، اتنا غصہ کیوں آیا، ہاں اپنے آپ کو کوستی ہے۔ تو اب آپ سوچیں اللہ کی محبت کے بارے میں آپ کیا گمان کرتے ہیں؟ ایک ماں کا پیار ایسا ہے تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، نافرمانوں کو بھی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ نہیں فرماتے میرے غصے پر میری رحمت غالب ہے؟ تو آج تک ہمارے رب نے ہمیں ایک بار بھی ڈھکیلا ہے اپنے در سے؟ نہیں نا، کھلا بھی رہے، لا میں پلا بھی رہے، ہماری ساری خواہشات کو پوری بھی کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو ایک تماچا پڑا ہو ہوا میں گیپ سے، اوہو یہ تماچا کس نے مارا، پتہ چلا فرشتوں کی طرف سے لگا تھا، آج تم نے عشاء بغیر پڑھے سو گئے تھے نا، بازاروں میں تم نے عصر اور مغرب ضائع کر دی، اسی لیے تماچا پڑا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہاں، حلق بند ہو گیا، کیوں، آج فجر نہیں پڑھی نا، تو لقمہ نیچے نہیں اترنے کا، کبھی ایسا ہوا ہے؟ اتنے گناہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے، لیکن ہمیں مارا نہیں۔ جب ماں اپنے بچے کے زخموں کو دیکھتی ہے نا، تو اس کی بدحالی پر ترس کھاتی ہے اور دل سے اسے معاف کر دیتی ہے، اور پہلے سے زیادہ پھر ماں اسے محبت کرتی ہے۔ ہاں، مار کھایا ہے بچے نے، رات میں روتے روتے سو گیا، ماں اپنے آپ کو کوس رہی ہے، صبح اٹھتے ساتھ اس کے لیے پاستا بنائے گی، بیٹا تجھے پاستا پسند ہے نا، اس لیے آج میں نے پاستا بنایا، حالانکہ روز ناشتے میں چائے پاؤ کھلاتی ہے، چائے روٹی کھلاتی ہے، آج پاستا بنا کے کھلا رہی ہے، کیوں؟ پہلے سے زیادہ محبت دکھا رہی ہے، کل مارا تھا نا، کل میں نے میرے لال کو مارا تھا نا، تو آج پیار دکھا رہی ہوں، پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھتی ہے۔ تو پھر ہم سوچیں کہ وہ اللہ جنہوں نے اپنا غصہ دکھایا ہی نہیں ہمیں،
جب ہم اپنی خطاؤں کو اللہ کے سامنے بیٹھ کے یاد کریں، بے چین ہوئے اور روئے اور اللہ سے کہے یا اللہ معاف کر دیجئے میری توبہ، یا اللہ معاف کر دیجئے میری توبہ، تو کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کریں گے؟ ہاں معاف نہیں کریں گے۔ ایک ماں کا بچہ جو ہمیشہ ماں کی نافرمانی کرے، ماں کا جان جلا کے رکھے ہو، ماں کی نافرمانی کرے، ماں کی بات نہیں سنے، منہ درازی کرے، ماں اسے پریشان آ گئی ہو، اب وہ بچہ ماں بیٹھی ہوئی ہے، آتا ہے کمرے میں اپنی ماں کے پیر پکڑ کے رونے لگتا ہے، اماں معاف کر دے میں بہت برا ہوں، معاف کر دے اماں میں بہت خراب ہوں، اماں میں نے تجھے بہت ستایا ہے نا، بہت منہ درازیاں کی، تجھے الٹے جواب لگائے، اماں مجھے معاف کر دے، آج مجھے میری غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کیا، اماں مجھے معاف کر دینا، میں نے بہت غلط کیا۔ تو ماں کیا کرتی ہے؟ ماں کو پیار نہیں آئے گا اس بچے پر کہ میرے بچے کو آج عقل آ گئی، ماں اسے سینے سے لگائے گی، اسے پیار کرے گی، ٹھیک ہے میرا بچہ تجھے شیطان بہکا دیا تھا، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ وہ کہے گا ہاں ماں تو نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، میں بھول گیا تیری قربانیوں کو، میں بھول گیا تیری ممتا کو، مجھے معاف کر دے۔ تو ماں کو کیسا پیار آئے گا؟ اور رب جب اللہ کے سامنے ہم بیٹھیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ بہت غلطی کی، آپ ہمیں نبھاتے رہے، آپ ہمیں معاف کرتے رہے، ہماری خطاؤں کے باوجود بھی ہمیں نبھاتے رہے، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے گناہ کیا، یا اللہ آپ نے منع کیا تھا کہ اپنی نگاہوں کو غلط طرف نہیں دیکھنا، تب بھی میں نے غیر مردوں کی طرف دیکھا، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے کہا تھا اس زبان کو اپنے قابو میں رکھنا، یا اللہ تبھی بھی میں نے غیبتیں کی، تبھی بھی میں نے برائیاں کی، یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دیجئے، یا اللہ میں نے اپنے بچے کو بیجا مارا، مجھے معاف کر دیجئے، یہ تو امانت تھا نا آپ کی طرف سے میرے پاس، یہ میرا بچہ بعد میں یہ امانت ہے آپ کی، میں نے اس کو بیجا مارا، جہاں مارنے کا حق تھا نہیں مارا، اس نے نمازیں چھوڑی میں نے نہیں مارا، میری جان جلائی تو میں نے مار دیا، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے تربیت کرنی نہ آئی، یا اللہ ایک ایک گناہ پر یاد کرے اور اللہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر توبہ استغفار کرے۔ یا اللہ اپنے شوہر کے سامنے اونچی آواز میں بات کیا، اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے میں نے برائیاں کی، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ یعنی بندہ اللہ کے سامنے ایک ایک خطاؤں کو یاد کرے تو اللہ اپنی محبت ایک قطرے آنسو پر جو صرف ابھی ہماری آنکھ کے اندر پھیلا ہوا ہے، آنکھ سے بھی گرا بھی نہیں ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، ابھی رخسار پر وہ آنسو بہا بھی نہیں ہے، اللہ جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ آنسو لڑک کر بہہ گیا نا، چاہے وہ مکی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر، آسمانوں کے تاروں کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو سب معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ جس بندے کا انتظار اتنی شدت سے کرتے ہو، اس امید پر کہ کبھی تو لوٹ آئے گا، پھر بندہ اپنے رب کی جانب اپنے گناہوں کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ لوٹے، پھر اللہ سے بھیک مانگے معافی کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ کہ اللہ معاف نہ کرے؟ ضرور اللہ معاف کریں گے، ضرور، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو بندہ رات میں اٹھ کر سحری میں تہجد میں اللہ سے مانگے، دن بھر بھوکا رہ کر افطاری میں جو اللہ سے مانگے، اے اللہ مجھ گنہگار کو، خطا کار کو معاف کر دیجئے، اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہوں اللہ، پھر وہ شرمندہ ہو، پھر وہ افسوس کے ساتھ اللہ کے سامنے آنسو بہائے، بھوکے پیٹ پورا دن روزہ رکھا، اب افطاری میں بیٹھ کے اللہ سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، آپ کا بننے آئی ہوں میرے مولا، میرے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیجئے اللہ، میرے پاسٹ کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، میرے حال پر رحم فرمائیے، کہ اللہ میرے حال پر رحم فرمائیے، اور میرے مستقبل کو آپ مجھے اپنا بنائے رکھیے اللہ سے اس طرح کے کہ اللہ جو میں پریزنٹ میں ہوں مجھے معاف کر دیجیے، اور میرے مستقبل میں یا اللہ مجھ پر رحم فرمائیے، میرے فیوچر میں مجھے اپنا بنائے رکھیے گا اللہ۔ تو اب بتاؤ رب کو اپنے بندے پہ پیار نہیں آئے گا؟ بندہ اس طرح اللہ سے مانگے گا؟ ہاں بندہ کس کا ہے؟ اللہ کا تو ہے، اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ اپنی محبت کا امتحان دینے بھیجا تھا، بندے میرے بن کر آنا، ایک دل دیا تھا اور کہا تھا خبردار اس دل میں کسی اور کی محبت نہ بسانا، اس دل میں میری محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت کو جگہ نہ دینا، میری محبت کو سنبھال کر لانا، میری محبت کو بچا کر لانا۔ اب ہم اللہ کے سامنے بیٹھے اور اللہ سے کہ اللہ غلطی ہو گئی، آپ کی محبت سے زیادہ دنیا کی محبت جمع کر لی، اللہ معاف کر دیجئے، میرے دل کو صاف کر دیجئے۔ آخر ہم اپنے رب کی تو ہے نا، ہم اللہ سے کہیں کہ ہم آپ ہی کی تو بندے ہیں اللہ، اگرچہ گندے ہیں آپ کے تو ہے اللہ معاف کر دیجئے، تو وہ ضرور معاف کرے گا،
وہ ایسا رب ہے. سمجھ رہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرا بندہ، اے میری بندی میرے جانب چل کر آتا ہے تو میں تیری جانب دوڑ کر آتا ہوں، اللہ کہتے ہیں. سمجھ رہے حدیثوں میں اللہ کہتے ہیں کہ تو چل کر آئے گا نا تو میں دوڑ کر آؤں گا. اب بتاؤ یہ مغفرت کا شرح ہے. اللہ خود بندے کا انتظار کر رہا ہے اس وقت میں، معاف کرنے اللہ خود بیٹھے ہیں. اپنے رب کی جانب بندہ متوجہ ہے، معافی مانگے تو کیا اللہ معاف نہیں کریں گے؟ ضرور معاف کریں گے، ضرور معاف کریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مغفرت کے اشرے میں بندہ اتنا رویا کہ اپنی مغفرت کروا لی ہے نا، اور ہمارا دل مطمئن بھی ہو گیا بے شک اللہ معاف کرنے والے ہیں اور اللہ نے مجھے ضرور معاف کیا ہوگا. ہمارا دل مطمئن ہو گیا تو یہ تو خود غرضی ہو گئی. سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہو گئی؟ خود غرضی. ہماری غرض پوری ہو گئی، ہمارا دل مطمئن ہو گیا. سمجھ رہے؟ یعنی یہ تو مطلب پرستی کی بات ہو گئی کہ ہم نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کیا اور ہم بیٹھ گئے. تو اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں ہم کہ اللہ کے خاص اور مقرب بندے مغفرت کے بعد بھی روتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ جس طرح میں نے آپ کو ناراض کیا تھا فلاں موقع پر، یا اللہ اب میں چاہتی ہوں اس سے زیادہ میں آپ کو راضی کروں، تو وہ بدل چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بدل. جس طرح جو خطا کی نا اس کی مغفرت تو اپنے رب سے کروا لی ہم نے، لیکن اس خطا کے بدلے میں ہم ایسی نیکی چاہے جو اس کا بدل ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں ایک مثال کے ذریعے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور صرف شہید نہیں کیا تھا، ان کی ناک کاٹی تھی، ان کے کان کاٹا تھا، ان کا کلیجہ نکالا تھا اور ہندا نے ان کا کلیجہ چبایا تھا. چبایا نہیں گیا، نگلا نہیں گیا تو تھوک دیا اس نے. تو اللہ کے نبی نے جب اپنے چچا کی ایسی لاش دیکھی تو اللہ کے نبی کا دل بہت رویا، بہت غمزدہ ہوا. اتنا غمزدہ ہوا نا کہ اللہ کے نبی نے جنگ احد میں اپنے چچا کی، جنگ احد کے بعد جب شہداء کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو اپنے چچا کی نماز جنازہ 72 بار پڑھی. ہر جنازے کے ساتھ اپنے چچا کی نماز جنازہ پڑھی. اتنا اللہ کے نبی کو دکھ تھا. اللہ کے نبی روئے کہ آج میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں ہے، آج محمد روئے گا اپنے چچا پر. اللہ کے نبی روئے اپنے چچا کے انتقال پر. کیسی حالت تھی، ناش کی حالت کیسی تھی. سمجھ. اب جب وحشی اسلام لانے کے لیے اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوا ہے تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر اتاری اور اس کے قدموں میں بچھائی. وحشی اس پر چل کر محمد کا دل خوش ہوگا. اب بہرحال بہت لمبا واقعہ، مختصر یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا وحشی تو میرے سامنے مت آیا کر، جب بھی تو میری مجلس میں آنا میرے پیچھے سے آیا کر، پیچھے بیٹھا کر. وحشی تو میرے سامنے بیٹھے گا نا تو مجھے میرے چچا یاد آ جائیں گے، میرا دل دکھتا ہے مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں. تو سمجھ رہے وحشی تو میرے پیچھے سے آنا. اب حضرت وحشی بڑے غمزدہ ہوئے کہ میں اتنا خراب تھا کہ میں نے میرے نبی کا دل دکھایا ہے، میرے نبی کو ناراض کیا ہے میں نے. تو حضرت وحشی جو تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وحشی جو ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آ رہے تھے، پیچھے بیٹھتے تھے مجلس میں. لیکن انہوں نے اللہ کے سامنے رویا کہ اللہ میں کیا کروں ایسا کہ بدل ہو جائے، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، بدل چاہتا ہوں اللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. اس وقت جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا. اس فتنے کا نام تھا مسلمہ کذاب. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں. حضرت وحشی نے اس کو قتل کیا تھا. کوئی اس کو قتل نہیں کر پا رہا تھا، بڑی طاقت تھی، اس کی فوج بھی بڑی تھی اور پورے ہتھیاروں سے لیس تھا، پورے خود زرہ سب کچھ اس کے جسم پر. تو پھر کیا ہوا؟ حضرت وحشی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کو قتل کیا. ان کا نشانہ اتنا اچھا تھا نا کہ چلتے گھوڑے پہ بھی اگر وہ نشانہ مارتے تو صحیح جگہ لگتا تھا. تو انہوں نے اسے قتل کیا تھا. تو جب وہ مدینے میں آئے تو لوگ بچے جب بھی دیکھتے تو کیا، بچے ہوتے ہیں مذاق اڑاتے کہ دیکھو دیکھو حضرت حمزہ کا قاتل آیا، دیکھو دیکھو حضرت حمزہ کا قاتل آیا. تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ہاں ہاں میرے بچوں یہ بھی کہو کہ مسلمہ کذاب کو میں نے قتل کیا ہے.
روتے تھے اللہ مجھے بدل چاہیے, ایسا کچھ کام مجھ سے لے لیجئے کہ جس طرح میں نے آپ کو ناراض کیا, آپ کے نبی کو ناراض کیا, اب میں آپ کو آپ کے نبی کو راضی کر سکوں. سمجھ؟ تو جب بندہ مغفرت کے بعد بھی روتا ہے نا, تب اللہ پوچھتے بندے میں نے مغفرت تو کر دیا, اب کیوں رو رہا ہے؟ یعنی ہمارے گناہ معاف تو ہو گئے, لیکن ہم بار بار ان گناہوں کو یاد کر کے روئے. میری استاذہ کہتی ہے کہ ہم مطمئن ہو گئے کہ اللہ نے معاف کر دیا, بے شک اللہ معاف کرنے والے ہیں, اور ہم بھول جاتے ہیں ان گناہوں کو. تو کہا جب ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں نا, پھر ہم وہ گناہ کر لیتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو نا, تو ہم مطمئن ہو کر نہ بیٹھیں, بلکہ بار بار ان گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. سمجھ رہے؟ جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے نا, تو ہمیں ہمارے گناہ یاد آئیں. ایسا نہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا اب یاد کر کے کیا ہی ہے, نہ, روتے رہیں. جب مغفرت کے بعد بھی روتا ہے نا بندہ, تب اللہ پوچھتے ہیں بندے میں نے مغفرت کر دی, اب کیوں روتا ہے؟ تو بندہ کہتے ہیں اللہ جس وقت میں خطا کر رہا تھا اس وقت آپ قادر تھے, آپ کے اندر طاقت تھی, آپ طاقت رکھتے تھے, آپ قادر مطلق ہیں کہ آپ مجھے روک دیتے, مجھ پہ اپنا غصہ نازل کرتے, فوری مجھے کسی تکلیف میں مبتلا کرتے, لیکن یا اللہ آپ نے مجھے اس وقت نبھا لیا, اب تک مجھے کوئی سزا نہیں دی. اس بات پر شرمندگی ہے اللہ, میں نے آپ کو ناراض کرنے والا عمل کیا میرے مولا, آپ کا احسان ہے کہ آپ نے معاف کر دیا. اللہ اے میرے مولا, یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا. سمجھ رہے؟ آپ نے میری خطاؤں کے باوجود بھی مجھے نبھا لیا, فوری تکلیف میں مبتلا نہیں کیا اللہ. لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہاں, جس طرح میں نے آپ کو اپنے عمل سے ناراض کیا ہے نا, آپ کی معافی کے احسان پر آپ کو راضی کرنے والا عمل بھی تو کروں. آپ نے مجھے معاف کر دیا تو میں اب کچھ ایسا کر دکھاؤں کہ آپ راضی ہو جائیں مجھ سے, آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. سمجھ رہے؟ تو حقیقت یہی ہے ساتھیوں کہ محبت کرنے والے مغفرت کے ساتھ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ بدل مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ بدل. یہ اللہ بدل کی توفیق بھی چاہیے. سمجھ رہے؟ کیا خالص مغفرت حاصل کر کے مطمئن ہو جائیں. ہم نے غلامی اور باندھی ہونے کا ثبوت دیا ہے اللہ کو, تو ہم تمنا کریں اللہ مرنے سے پہلے ہمیں بدل کی توفیق عطا فرمائیے. سمجھ رہے؟ بدل کیا ہوتا ہے؟ بدل کیا ہوتا ہے؟ جو گناہ کیا اس کے بدلے میں کوئی ایسا عمل کراؤ, جتنے شدید لیول کا گناہ تھا اللہ اس سے زیادہ کوئی ایسی نیکی کروں کہ آپ خوش ہو جائیں. سمجھ رہے؟ اب دیکھو بدل تو ہو گیا, بدل کے بعد رضا بھی تو چاہیے اللہ کی. یعنی مغفرت کے عشرے میں ہمارے دل کا حال کیسا ہو جانتے ہو؟ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے نا, اس عشرے میں ہمارے دل کا حال اس بچے کی طرح ہو جو جان کر بھی اپنی ماں کو ناراض کرتا رہا, اپنی ماں کی نافرمانی کرتا رہا, لیکن ماں کے احسانات اس پر کم نہیں ہوئے, ماں کی شفقت میں کمی نہیں آئی. ایک دن بچے کو احساس ہوا نا, اور وہ اپنی ماں کے پیار کو جب وہ سمجھ گیا, دل میں اس کو ندامت ہوئی, افسوس ہوا, خود کا دل بھی خود کو معاف نہ کرے. اس افسردگی کے عالم میں وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے, قدموں میں گر کر پھوٹ کر روتا ہے, اپنی کوتاہیوں پر شدت سے احساس اسے بے چین کرتا ہے, اور پھر یہ احساس کہ میری ماں کتنی پریشان ہوئی ہوگی, مگر میرے پیار میں مجھے نبھاتی رہی, ہر تکلیف میرے لیے اٹھاتی رہی, میں نے اس تکلیف کی پرواہ نہیں کی. اس بچے کے دل میں یہ احساس ہو ماں کی محبت اور اپنی خطا پر. جب بچہ ندامت کرے نا, اسے شرمندگی ہو, شرمندگی میں وہ بے چین ہو, بے قرار ہو, اور ماں کے قدموں میں گر کر کہتا ہے ماں بے شک میں سزا کا مستحق ہوں, ماں یہ کوڑا لے, یہ ہنٹر لے, یہ چھری لے, اور میری پیٹھ تیرے سامنے حاضر ہے, یہ چھڑی لے, میری پیٹھ تیرے سامنے حاضر ہے. تو ماں کیا کہتی ہے؟ ہاں, بچہ ماں سے کہہ رہا ہے ساری ناراضگی اتار لے ماں, لیکن ماں کو اپنے بچے کی ندامت کا, اس کے احساس کا, اس کے آنسوؤں کا, اس کی بدحالی کا دیکھتی نا جب ماں, تو اس کو ترس آتا ہے. کیا وہ ہنٹر کوڑا چلاتی ہے اپنی بچے کی پیٹھ پر؟ کیا وہ چھڑی اٹھاتی ہے؟ ہرگز نہیں. ماں اگر ناراض ہو نا, تو بچے کو اس حال میں دیکھ کر اس کی ممتا جو ہوگی نا, اس کی ناراضگی کو ختم کر دے گی. سمجھ رہے؟ بلکہ اس وقت اپنے قدموں سے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیتی ہے بچے کو, گلے سے لگا لیتی بچے, بلکہ بچے کو گلے سے لگاتی ہے,
اس کے آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں نا تو اپنے بچے کی ہمت افزائی کرتی ہے، بجائے مارنے کے ماں اس کو پیار کرتی۔ تو ہم سوچیں جب بندہ ایسے ہی افسوس اور ندامت کے ساتھ اپنے رب کے پیار کے احساس کے ساتھ اپنے آپ کو سزاوار سمجھے، خطاوار سمجھے، گناہ گار سمجھے، اپنے رب کے سامنے افسردگی کے ساتھ بدحالی کے عالم میں اس وقت اللہ کے سامنے آئے رب کی مغفرت جب کہ متوجہ اس اشرے میں، یعنی اشرے مغفرت چل رہا ہے نا، ہم سوچیں ایک ماں کی ممتا ایسی جب، تو جو رب کے نافرمان ہیں، حالانکہ اللہ پوری قدرت رکھتے اس کو عذاب دینے کے، اس کے باوجود اللہ انتظار کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ ایک نافرمان سے محبت کرتے ہیں، تو ہم اس رحمت اور مغفرت کے بارے میں کیا تصور کر سکتے بتاؤ؟ وہ ضرور مغفرت کے عشرے میں اپنے بندوں کے ساتھ احسان کی قدرت کرتے ہوئے ساری خطاؤں کو بھول نہیں جائے گا، اپنے بندوں کو معاف نہیں کرے گا نا۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے بدل مانگے کہ اللہ بدل عطا فرمائیے، اور بدل کے بعد صرف بدل نہیں، اللہ اپنی رضا بھی عطا فرمائیے۔ آپ یہ نہ کہیے کہ جا میں نے تجھے معاف کیا، یا اللہ میں معافی لے کر کیا کروں گی، یا اللہ یہ کہیے میرے بندے آ جا میں نے تجھے معاف کیا، یا اللہ آپ مجھے اس طرح معاف کر دیجئے کہ میری خطا آپ کو خطا نہ لگے، یا اللہ آپ مجھے یہ نہ کہیے کہ جا معاف کیا، یا اللہ اپنے رب سے یوں کہ مولا میں نے جس قدر آپ کو ناراض کیا اس سے مجھے معاف فرما دیجئے، آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی مجھے ایمانی قوت عطا فرمائیے، تقوی کی نعمت سے مالا مال کیجئے، میری زندگی کی جو وقت بچے اللہ ان میں ان گناہوں کی تلافی کی، ان گناہوں کی بدل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جس قدر میں نے گناہ کیا اس سے کئی درجہ بڑھ کر مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ آپ اپنی رضا کے ساتھ مجھے معافی عطا فرمائیے نا، آپ یوں کہیے کہ آ جاؤ میری بندی میں نے معاف کیا، یا اللہ اپنی رحمت کی چادر میں لے لیجئے، یا اللہ اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجئے، یہ ہے مغفرت۔ اس طرح اللہ سے مغفرت مانگنا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ معافی تو ہر کوئی مانگتا ہے، یا اللہ معاف کر دیجئے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیجئے، رٹی رٹائی معافی لے کے کیا کریں گے؟ ایک ایک گناہوں کو یاد کریں انشاءاللہ، اور اللہ سے خوب معافی مانگے، خوب استغفار کریں انشاءاللہ، اللہ کو خوب منائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی باتیں آپ سن رہے ہیں ان سب باتوں کو صرف سننا نہیں ہے، سن کر سن ہو جائیں گے ہم، جو بھی ہم سنتے ہیں اس کو دہرانا ہے۔ پین کاپی لے کر بیٹھے اس کے ہارٹ ٹچنگ پوائنٹ کو لکھیں، اور اپنے گھر میں اپنے شوہر کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے ہم ان باتوں کو دہرائیں کہ آج ہم نے کیا سنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کے دعا پڑھ لیں۔ سنقرئک فلا تنس الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنس الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنس الا ما شاء اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ ان محمد ما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم تقبل دعاء وتقبل أعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نيات، آمين يا رب العالمين۔ السلام